عزیز وقار ماہ رمضان المبارک کی فضیلت، ماہ رمضان المبارک کی عظمت، ماہ رمضان المبارک کی رفعت اور بخشش بے حساب ہے، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن ماہ رمضان المبارک میں اسلامی لحاظ سے متعدد بے شمار واقعات جو ہے رونما ہوئے۔ میں نے پچھلے جمعہ عرض کی تھی کہ ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ خاتون جنت، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہے۔ 10 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہے۔ 13 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ 17 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ اور 21 رمضان المبارک کو مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان المبارک میں 17 رمضان المبارک کو حق و باطل کے درمیان عظیم معرکہ، جس کو غزوہ بدر کے نام سے ہم یاد رکھتے ہیں، اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو رونما ہوئی۔ فتح مکہ 8 رمضان المبارک کو، اور ایک روایت کے اندر 10 رمضان المبارک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے، اور 20 رمضان المبارک کو جا کر کائنات کے والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ تو یہ سارے معاملات رمضان المبارک کی بابرکت ایام کے اندر رونما ہوئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج ہم اپنے گھروں میں، آج اپنے بال بچوں میں، ماں باپ کے پاس سکون سے اے سی میں، پنکھے میں اور ہر قسم کی آسائش ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود ہم سے رمضان کے روزے نہیں رکھے جاتے۔ لیکن قربان جاؤں امام الانبیاء کے غلاموں کی عظمت و شان پر، صحابہ اکرام کے جذبہ عشق مصطفیٰ پر، کہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، جنگ بدر بھی ہے، اور رمضان شریف کے روزے بھی ہیں۔ روزے رکھ کر کئی کلومیٹر سفر بھی کیا، اور اس کے باوجود جنگیں بھی کی، اور اللہ رب العزت نے ان کو فتح و کامرانی سے بھی نوازا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف قلندر لاہوری نے جو کہا تھا کہ محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کرم تیرے۔ جو آیت کریم آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وقت مختصر ہے، اس کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اب اللہ کی اطاعت کافی ہے؟ اللہ تو نے اپنے محبوب کا ذکر کیوں کیا؟ تو رب تو ہے، خالق تو ہے، مالک تو ہے، تو مولا عبادت تو تیری کی جاتی ہے، بندگی تو تیری کی جاتی ہے، تو مولا یہ کیا ہے؟ تو اپنا بھی ذکر کر رہا ہے، اپنے محبوب کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو، لوگوں کو بتا دیا کہ جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر میرے محبوب کا بھی ذکر ہوگا، جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر میرے محبوب کا بھی نام لیا جائے گا، اور جہاں پر میرا نام میرے محبوب کے نام سے ہٹا دیا جائے گا وہ
کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ یا رسول اللہ آپ کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کی جو ہے محبت اگر میرے دل کے اندر نہ ہو تو یا رسول اللہ یہ نمازیں بھی بیکار ہیں، یہ حج و عمرہ بھی بیکار ہے، یہ صدقہ و خیرات بھی بیکار ہیں۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اقبال قلندر لاہوری نے ہمیں یہ فکر دی ہے کہ جو محبت رسول کے بغیر قیام اور سجود کرتے ہیں نہ ان کو قیام کرنے کا کوئی فائدہ ہے نہ ان کو سجدہ کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ وہی قیام وہی سجدے کام آئیں گے جو محبت مصطفیٰ میں ادا کیے جائیں۔ احباب اسی پرکار اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول کے حکم کو مانے یعنی جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ یہاں تک تو ایک بات ہوگی جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ آگے اللہ نے فرما دیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میری اور میرے رسول کی اطاعت کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور رب کائنات نے آگے فرما دیا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ لوگ انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ اور پہلی بات ان پر اللہ کا فضل ہے، ان پر اللہ کا فضل ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ دوسری بات وہ لوگ عام لوگ نہیں ہیں، وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، وہ شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اور رب فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اور لوگوں سن لو کتنے اچھے یہ ساتھی ہیں، کتنے اچھے یہ ساتھی ہیں۔ آج اگر ہم اپنا دنیاوی لحاظ سے محاسبہ کریں، اگر اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں ہمارے ساتھی کون ہیں؟ بولیے کون ہے ہمارے ساتھی؟ ہمیں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے فلاں بدماش میرا دوست ہو جائے، فلاں نمبردار میرا دوست ہو جائے، فلاں چیئرمین میرا دوست ہو جائے، فلاں پیسے والا بندہ میرا دوست ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہے۔ کبھی کسی کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ وہ فلاں اللہ کا محبوب بندہ ہے، وہ ہر وقت 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے، ہر وقت تسبیح و تحلیل کرنے والا ہے، ہر وقت رب کے حضور جھکنے والا ہے، وہ عاجز اور مسکین بندہ ہے، وہ غریب بندہ ہے؟ یا کسی کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش میں وہ دوست بن جائے؟ تو پتہ کیا چلا ہم قرآن سے ہٹ کر ہم شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اگر یہ خواہش ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوئی تو آج سے یہ تہیہ کر لیں چودھری، نمبردار، وڈیرا، مدر خان یہ برادریاں یہ کام نہیں آئیں گی۔ اگر کام قبر کے اندر کوئی چیز آئے گی تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کام آئے گی۔ آج کے بعد اپنا ایک ذہن بنا لے، اپنا ایک مائنڈ بنا لے، اپنا ایک عقیدہ بنا لے کہ یار جینا بھی حضور کے لیے ہے، مرنا بھی حضور کے لیے ہے، اٹھنا بھی حضور کے لیے ہے، بیٹھنا بھی حضور کے لیے ہے، کھانا بھی حضور کے لیے ہے، پینا بھی حضور کے لیے ہے، اور محبت کرنی ہے تب بھی رسول اللہ کے لیے، اگر دشمنی کرنی ہے تب بھی رسول اللہ کے لیے۔ اگر یہ ہمارے اندر جذبات آ جائیں تو ہماری پھر ہمیں بھی کاش ان صفوں کے اندر جگہ مل جائے جن صفوں کے اندر ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور طلحہ زبیر اور بلال حبشی جیسے جانثار کھڑے ہوں گے۔ کاش ان صفوں کے اندر ہمیں بھی جگہ مل جائے۔ سنیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کیوں نازل کی گئی، تو اس کے متعلق سنیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمال درجہ محبت رکھتے تھے، اور صحابی
کوئی بھی صحابی حضور سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن ہر ایک پھول کی خوشبو الگ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے ساتھ کمال درجہ کی محبت کرتے تھے۔ احباب اسی مکان، ان کے دل میں کبھی یہ خیال بھی پیدا نہیں ہوا، یہ گمان بھی نہیں گزرا کہ یار ہم حضور سے جدا ہوں گے۔ وہ کہتے کبھی تصور بھی نہیں کیا کہ یار حضور سے ہم جدا ہوں گے، لیکن ایک روز دل میں ویسے خیال آ گیا، دل میں خیال آ گیا کہ یار حضور سے ہم جدا ہو جائیں گے یا حضور ہم سے جدا ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ اس بات نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کر دیا، اور جب یہ بات سوچی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا جیسے کئی عرصے سے بیمار ہو۔ جب کملی والے آقا نے حضرت ثوبان کی طرف دیکھا تو فرمایا اے ثوبان کیا وجہ ہے، تیرے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، سوائے اس بات کے کہ حضور آج تو آپ ہمارے سامنے ہیں، لیکن کہیں آپ ہم سے جدا ہو گئے تو آقا ہمارا کیا بنے گا، یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا۔ اور یا رسول اللہ اس بات کی وجہ سے پریشان ہوں کہ کل قیامت میں دن آپ کا ہمیں قرب نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، کل حضور کا ہمیں قرب نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بات کی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام، اے ثوبان تو کیوں پریشان ہوتا ہے۔ جب وہ پریشان ہوئے نا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر، حضرت ثوبان کی پریشانی پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جنت کی اعلیٰ درجات کے اندر ہوں گے اور ہم پتہ نہیں کہاں کس درجے میں ہوں گے، اگر جنت میں چلے بھی گئے ہم پتہ نہیں کس درجے میں ہوں گے، تو یا رسول اللہ آپ سے دور ہم کیسے رہیں گے۔ تو احباب ذی وقار اس وقت رب کائنات نے حضرت ثوبان کی تسکین کے لیے یہ آیت کریمہ نازل کر دی اور انہیں تسکین عطا فرما دی کہ اگرچہ جنت کے اندر منزلوں کا کتنا ہی فرق کیوں نہ ہوگا، لیکن جو حضور کے فرما بردار ہوں گے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کو حاضری بھی دی جائے گی، حضور کی ان کو معیت بھی عطا کی جائے گی، حضور کو ان کو قرب بھی عطا کیا جائے گا، اور انبیاء علیہ السلام کے مخلص فرما بردار جنت میں ان کی صحبت اور ان کا دیدار ان کو عطا کیا جائے گا۔ یہ بات جب آقا علیہ السلام نے فرمائی ان کے دل کو تسلی ہوئی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ذرا سوچئے نا ایک لمحے کے لیے، سوچئے ہم کس سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں یا اپنی دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تو ہم دنیا سے محبت کرتے خدا را واپس آ جائے اپنے دین کی طرف، واپس آ جائے اپنے محبوب کی غلامی کی طرف، یہی وہ غلامی ہے جس نے تمہاری دنیا بھی سنوار دینی ہے، جس نے تمہاری قبر و حشر بھی سنوار دینی ہے۔ اگر آج نہ لوٹے تو کل قبر کے اندر